اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واشرنا معہم وزدنا محبتہم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، تربیت اولاد کے حوالے سے آج ہمارا یہ درس یا لیسن نمبر 94۔ الحمدللہ، مالک کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ حضرات کی مدد سے الحمدللہ، اور خاص کر آپ حضرات کی مدد سے مراد ہمت افزائی سے جو ہے نا، ہم 94 لیسن تک پہنچے بھی ہیں ماشاءاللہ۔ اگر آپ حضرات میری ہمت افزائی نہ کرتے تو شاید یہ سلسلہ کبھی کا رک چکا ہوتا۔ آپ لوگوں نے انٹرسٹ دکھایا اور باقاعدہ آپ حضرات کے کمنٹس بھی آتے رہتے ہیں۔ اللہ آپ تمام حضرات کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور دنیاوی و اخروی نعمات سے اللہ نوازے۔ خاص کر ان حضرات کو جو اس کو آگے بھی بڑھاتے ہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہ کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ تک آتے رہیں گے۔ یہ آپ کے بچوں کے لیے ہے۔ ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمارا ویژن یہ ہے کہ بچوں تک کوئی کام کی بات پہنچ جائے۔ تو بہرحال بغیر کسی تمہید کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ آج بھی اسی کو لے کے آگے بڑھنا ہے، کیونکہ ضروری ہے کہ ہمارے بچوں تک امام کے وہ اعمال جس کے ذریعے سے ہم امام کی قربت حاصل کر سکتے ہیں وہ پہنچنا ضروری ہے۔ عزیزان محترم، دیکھیے، امام کا انتظار کب اور کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے دل میں امام کی محبت ہو، یقین ہو کہ امام ہیں تو ایک دن آئیں گے، پردہ غیبت سے تشریف لائیں گے۔ پہلی بات، امام کا ہونا یقین ہونا چاہیے۔ دوسرے، یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ امام تشریف لانے والے ہیں۔ تیسرے، امام کی محبت۔ جب یہ تین چیزیں دل میں ہوں، امام کی ولایت پہ یقین، امام کی امامت پہ یقین، پھر اس کے بعد امام کا آنا اس پہ یقین، پھر محبت، یہ تین چیزیں جب دل میں ہو تو انسان انتظار کرتا ہے۔ مثلا میں ہوں، میرا ایک بہت پرانا بچھڑا ہوا دوست جو اسکولنگ میں میرے ساتھ پڑھا کرتا تھا، اچانک 40-50 سال کے بعد پتہ چلا کہ وہ مجھ سے ملنے آ رہا ہے۔ تو سچ بتائیے میری کیفیت کیا ہوگی؟ پرانی دوستی تھی تو محبت رہے گی، اور اگر محبت ہے تو پھر اس کے بعد اس سے کانٹیکٹ ہوا، اس نے کہا میں آ رہا ہوں، تو مجھے اس کے آنے پہ یقین ہے، تو اب میں انتظار کرنے لگا۔ آج اگر ہم امام کا انتظار نہیں کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یا تو ہمارے دلوں میں محبت امام نہیں ہے، نعوذ باللہ، خدا نخواستہ، یا پھر ہمیں امام کے آنے پر یقین نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں انتظار نہیں رہے گا، اور جو انتظار کرتا ہے وہ اپنے عمل کو بھی درست کرتا ہے۔ لیکن کیا کرے، شیطان حاوی ہے، دنیا میں اس طریقے سے ہمیں الجھایا ہوا ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اس بات کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ ہمیں امام سے ملاقات کرنا ہے، امام سے ہمیں ملنا ہے، امام کا انتظار ہمیں کرنا ہے۔ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو پردے ہمارے اور امام کے درمیان میں حائل ہے، جس کی وجہ سے ہم امام کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو کون سے وہ اعمال ہے جس کے کرنے سے امام کی قربت حاصل ہوتی ہے، امام کی محبت ہمارے دل میں آ سکتی ہے؟ تو اس کے لیے آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قربت امام زمانہ سے ہو جائے، تمہاری محبت امام زمانہ کے لیے بڑھ جائے، تمہارے انتظار امام زمانہ کے لیے بڑھ جائے، تو امام سے تعلق قائم رکھو،
اور تعلق قائم رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم ہر روز ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کے امام زمانہ کو ہدیہ کرتے رہنا۔ اس سے امام بہت جلد تمہارے قریب ہو جائیں گے، یعنی تمہارا تعلق امام سے ہوتا چلا جائے گا، تم محسوس کرو گے اپنے دل میں امام کی محبت، اور جب محبت آ جاتی ہے تو پھر انسان ہر وہ کام کرنا چاہتا ہے جو اس کے محبوب کو پسند ہے، اور ہر اس کام سے دور رہنا چاہتا ہے جسے اس کا محبوب پسند نہیں کرتا۔ تو عزیزان محترم، ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک ایسا علاقہ بھی ایران میں تھا جہاں سے لوگ جو ہے گھوڑوں پہ اور خچروں پہ سوار ہو کے امام رضا کی زیارتوں کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک کاروان ایسے ہی آ رہا تھا، راستے میں دیکھا دھوپ کا عالم تھا، دوپہر کی دھوپ میں ایک بوڑھا آدمی سوکھی گھاس جمع کر رہا تھا اپنے خچر پہ۔ تو جو یہ کاروان جا رہا تھا وہاں تھوڑی دیر کے لیے رک گیا۔ اس میں سے کچھ لوگوں نے اس بوڑھے کو برا بھلا کہنا شروع کیا، کیسا آدمی ہے، اس عمر میں بھی تجھے دنیا داری کی فکر ہے، تجھے تو زیارتوں پہ جانا چاہیے، باقی عمر عبادتوں پہ گزار دینا چاہیے، تجھے کیا ضرورت ہے اس بڑھاپے میں جانماز چھوڑ کے، مصلی چھوڑ کے آج دوپہر کی دھوپ میں یہ کھیتوں میں پریشان ہو رہا ہے۔ اس نے ایک مرتبہ اطمینان کے ساتھ ان لوگوں کو دیکھا اور ایک بات کہی، کیا تمہارا تعلق امام زمانہ سے؟ کہا ہاں بالکل ہے، کیوں نہیں، ہم امام کے چاہنے والے ہیں۔ کیا امام کو سلام کرتے ہو؟ کہا بالکل کرتے۔ کہا جواب آتا ہے؟ کہا نہیں، ہم نے تو کبھی جواب نہیں سنا۔ کہا اچھا اب دیکھو میں سلام کرتا ہوں۔ اس نے اسی وقت امام زمانہ کو سلام کیا اور سب نے سنا کہ ایک مرتبہ جواب سلام آ گیا۔ پریشان ہو گئے اور بڑے شرمندہ بھی ہوئے کہ بھئی ہمیں معاف کر دینا، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ آپ کا یہ مرتبہ ہے کہ آپ کے سلام کا جواب امام زمانہ دیتے ہیں۔ تو اس قافلے میں کچھ علماء بھی موجود تھے، آگے بڑھ کے اس ضعیف انسان کے ہاتھوں کو چوما، ماتھے کو چوما کہ ہمیں معاف کر دو، لیکن یہ بتاؤ کہ آخر تم کام کیا کرتے ہو، کون سا عمل کرتے ہو کہ جس کی برکت سے تمہارے سلام کا جواب وقت کا امام دیتا ہے؟ تو اس ضعیف انسان نے کہا میں 2 کام کرتا ہوں۔ پہلا یہ کہ ہر روز سورہ یاسین پڑھ کے امام زمانہ کو ہدیہ کرتا ہوں، یہ ہے یاسین کا عمل۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی ہمارے مومنین میں سے کوئی ہمارا بھائی، کوئی مومن اگر ضرورت مند ہے تو میں اس کی مدد کے لیے جاتا ہوں۔ اگر میں مدد نہیں کر سکتا تو کم سے کم اس کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کے میں دعا کرتا ہوں پروردگار اس کی پریشانی کو دور کرو۔ سچ بتائیے ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو کسی مومن کے لیے 2 رکعت نماز حاجت پڑھتے ہیں؟ یہی ہمارے میں کمی ہے۔ مولا کائنات کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری مشکلیں دور ہو جائیں، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں، تو تم کسی اور کی پریشانیوں کو دور کرو، اللہ تمہاری پریشانیوں کو دور کرے گا۔ اور رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر تم مال و دولت کے ذریعے سے کسی کی پریشانی دور نہیں کر سکتے تو اسے صحیح مشورہ دے دو جہاں سے اس کی پریشانی دور ہو سکے۔ اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو اس کے لیے 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے دعا ضرور کرنا، اور یہ عمل امام زمانہ کو بہت پسند ہے۔ باعثی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ کام انجام دیں جس سے ہمارا امام راضی ہو جائے، ہم وہ کام میں وقت گزاریں جس سے ہمارا تعلق امام زمانہ سے ہو جائے۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما اور ہمارا خاتمہ بخیر ہو، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا۔ پروردگار یہ جو مہاماری چل رہی ہے کرونا وائرس کے نام سے، پروردگار اس سے جو ہے نا سب کو محفوظ رکھ، ساری انسانیت کو، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کرسچنس ہو، کوئی بھی ہو، پروردگار جتنے بھی انسان ہیں سب کو اس بلا سے محفوظ رکھ۔ ہمارے علماء دین کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، کل مومنین و مومنات کو ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ رکھ۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔